بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ گھر سے باہر تشریف لا کر فرمایا کہ ابھی ابھی میرے دوست حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے تھے اور وہ مجھ سے فرما رہے تھے کہ پچھلی امتوں میں سے اللہ کا ایک ایسا نیک بندہ تھا کہ جو اپنے گھر بار، عزیز و اقارب، مال و دولت سب کچھ چھوڑ کر سمندر کے بیچوں بیچ پہاڑ نما ایک ٹیلے میں رہتا تھا اور اس نے وہاں جا کر عبادت کرنا شروع کر دی۔ اور مزید فرمایا کہ وہ سمندر اتنا وسیع تھا کہ اس ٹیلے کی ہر جانب چاروں طرف صرف پانی ہی پانی تھا، وہاں پر کوئی کھانے پینے کی چیز بھی نہ تھی اور سمندر کا پانی بالکل نمکین تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے فضل و کرم سے اس میں ایک انار کا درخت اگا دیا اور انگلی کے برابر میٹھے پانی کا چشمہ جاری کر دیا۔ یہ عبادت کرنے والا انسان دن رات 24 گھنٹے اپنی عبادت میں مشغول رہتا تھا اور 24 گھنٹے میں انار کا ایک پھل کھا لیتا تھا اور میٹھے پانی کے چشمے سے ایک گلاس پانی نوش فرما لیتا تھا۔ اسی حالت میں اسے 500 سال گزر گئے۔ 500 سال کے بعد جب اس عبادت کرنے والے انسان کی موت کا وقت قریب آیا تو اس نے اللہ تعالی سے یہ دعا مانگی کہ سجدے کی حالت میں اس کی روح پرواز کی جائے اور اس کے جسم کو مٹی وغیرہ ہر چیز پر حرام کر دے اور قیامت تک سجدے کی حالت میں صحیح و سالم رہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کی اس دعا کو قبول فرما لیا اور سجدے کی حالت میں اس کی موت ہو گئی، اور اللہ تعالی نے وہاں ایسا انتظام کر رکھا ہے کہ قیامت تک وہاں کسی انسان کی رسائی نہیں ہو سکتی۔ قیامت کے دن اس عبادت کرنے والے کو اللہ کے دربار میں حاضر کیا جائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ واقعہ سناتے ہوئے اپنے صحابہ سے فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اس عبادت کرنے والے انسان کو اللہ کے دربار میں حاضر کیا جائے گا تو اللہ تعالی فرشتوں سے فرمائے گا کہ میرے اس بندے کو میرے فضل سے جنت میں داخل کر دو، تو وہ عبادت کرنے والا کہ جس نے 500 سال اللہ کی عبادت کی ہوگی وہ کہے گا کہ اے میرے رب، مجھے میرے عمل کے بدلے جنت میں داخل کر دیجئے، کیونکہ میں 500 سال تک ایسی عبادت کرتا رہا ہوں کہ جس میں کسی قسم کی ریاکاری کا شائبہ بھی نہیں تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالی پھر سے فرشتوں سے فرمائے گا کہ میری رحمت سے داخل کر دو، تو یہ بندہ کہے گا کہ میرے عمل کے بدلے میں مجھے داخل کیجئے، جو میں نے اتنی عبادت کی ہے اتنے عرصے تک 500 سال، مجھے اس کے بدلے جنت میں داخل کیا جائے۔ تو اس پر اللہ تعالی اس بندے سے فرمائے گا کہ اس کے عمل اور میری دی ہوئی نعمتوں کا موازنہ کرو۔ موازنہ کر کے دیکھا جائے گا کہ اللہ نے جو اس کو بینائی عطا فرمائی ہے، یعنی اسے جو 2 آنکھیں دی ہیں جن سے وہ دیکھتا ہے، صرف اس بینائی کی نعمت اس کی 500 سال کی عبادت کا مقابلہ کر لے گی، اور اس کے بعد پورے جسم میں کان کی نعمت، زبان کی نعمت، ہاتھ کی نعمت، ناک کی نعمت، پیر کی نعمت اور دل و دماغ کی نعمت، ان سب کا بدلہ باقی رہ جائے گا۔ پھر ان کے علاوہ جو 500 سال تک اللہ تعالیٰ اسے میٹھا پانی پلاتا رہا اور انار کا پھل کھلایا، ان تمام کا بدلہ تو باقی رہ جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اس کی 500 سال کی عبادت تو صرف ایک نعمت کے بدلے میں ختم ہو گئی، ہماری باقی نعمتوں کا بدلہ کہاں ہے؟ لہٰذا اس کو جہنم میں داخل کر دو۔ تو فرشتے اسے گھسیٹ کر جہنم کی طرف لے جانے لگیں گے تو وہ چلانے لگے گا اور کہے گا کہ اے میرے رب، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، تو رحیم و کریم ہے، تیری نعمتوں کا بدلہ کوئی نہیں دے سکتا، اے میرے رب، محض اپنی رحمت سے مجھے جنت میں داخل فرما دے۔ تو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے کہا جائے گا کہ تجھے تو اپنی 500 سال کی عبادت پر بڑا ناز تھا، اب تیری عبادت کہاں چلی گئی؟ اور خطرناک سمندر کے بیچ میں نے تجھے انار کے پھل کھلائے اور 500 سال تک مسلسل میٹھا پانی پلایا، میری ان نعمتوں کے بدلے میں تم کیا لائے ہو؟ تو وہ کہے گا کہ اے اللہ، آپ اپنی رحمت سے مجھے جنت میں داخل فرما دیجئے، آپ کی رحمت کے بغیر کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ پھر آخر میں جب حجت تمام ہو جائے گی تو اللہ تبارک و تعالی فرمائے گا کہ میری رحمت اور میرے فضل کے ذریعے اس کو جنت میں داخل کر دو،
پھر وہ اللہ کی رحمت ہی کے ذریعے جنت میں داخل ہو سکے گا۔ ناظرین، اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائی ہے تو اس کو خوش فہمی میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ یہ جو اللہ نے موقع عنایت فرمایا ہے، یہ بھی اللہ کی طرف سے بہت بڑا انعام اور توفیق ہے۔ اگر اللہ کی طرف سے توفیق نہ ہو تو موقع ہونے کے باوجود انسان عمل نہیں کر سکتا۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہر مسلمان کو سچے دل سے اللہ کی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔